پردہ ہے کیا؟ واٹ از ڈیفینیشن آف پردہ؟ کیا ہے پردے کی؟ مصطفیٰ جان رحمت مدینہ میں زور سے بولے، میں مسلمان عورتوں کی غیرت پر گفتگو کروں گا آج۔ قوم مسلم کی عورت کی غیرت کیا ہو؟ علامہ نے بریلی کا حوالہ دے کر کہا تھا کتنی 35,000 ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بھارت کے کشمیر میں کنیا کماری، اتراکھنڈ کے پہاڑوں سے بنگال کی کھاڑی تک 2014 سے 2023 تک 10 لاکھ مسلم لڑکیاں غیروں کے بستر پہ سو کر اپنا ایمان اور عزت تباہ کر کے مرتدہ بن کر جہنم کا ایندھن بن چکی ہیں۔ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ بھی ذمہ دار ہے، اس کی ماں بھی ذمہ دار ہے، اس کا بھائی بھی ذمہ دار ہے، مسجد کا امام بھی ذمہ دار ہے، مسجد کا متولی بھی ذمہ دار ہے، ہر عظمت والا انسان ذمہ دار ہے۔ اگر تم چاہتے تو آبرو کو بچا لیا جاتا، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرا دیا۔ بچ نہیں سکتے ہم، اور اب نہ احمد رضا منظری بچے گا، نہ سید جابر میاں بچے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ 10 لاکھ لڑکیاں مرتدہ ہو گئی، لیکن آؤ میں تمہیں اسی سیدھے سادے یہ یوٹیوبر حضرات سوچ رہے ہیں کہ وہی تقریر ہو جائے جو وہاں کی تھی، جو کہ بہت چلائی تھی یوٹیوبر حضرات نے، لیکن یہ میں کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے چینل کے ساتھ دنیا سنے گی تو کہے گی واقعی قوم کی بیٹیوں کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ سنو، مصطفیٰ جان رحمت مدینہ طیبہ میں ہے، اللہ کا محبوب مدینہ طیبہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے۔ اور یاد رکھو، اسلام کبھی بھی تمہیں گھر میں قید نہیں کرتا، اسلام کبھی تمہیں گھر میں 4 دیواروں کے تالے میں بند نہیں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے پردہ کرو، پردے کی آڑ میں جو چاہو کرو، پردہ کرو، پردے کی آڑ میں جو چاہو شریعت کا جائز طریقے سے کام کرو۔ تم نہیں جانتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ شی از اے قیون آف دا مکہ، یہ مکہ کی رانی مہارانی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ شی از اے بیوٹیفل ویمن، شی از اے بیوٹیفل ویمن آف مکہ، یہ مکہ کی سب سے زیادہ حسینہ عورت کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے حسن کا جواب نہیں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی عظمت کا جواب نہیں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی دولت بے مثال ہے، وہ سید الخدیجۃ الکبریٰ نے تمہاری طرح گھر میں بیٹھ کر چوڑیاں پہن کر کام نہیں کیا تھا، بلکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک بہت بڑی تجارت کرتی تھی، بہت بڑی تجارت۔ آج اڈانی کی کیا اوقات ہے، امبانی کی تجارت کی کیا مجال ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت تو ملک شام میں ہوا کرتی تھی، ملک شام میں ان کی تجارت کا ڈنکا بجتا تھا، ملک شام میں ان کی تجارت کا نکارہ بجتا تھا، ملک شام میں ان کی تجارت کی گلی گلیوں میں چرچا تھا۔ آج مال آ گیا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، جیسے ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال جب ملک شام کے مارکیٹ میں جاتا تھا، ملک شام کے بازار میں جاتا تھا، بازار کا ریٹ ایک دم ڈاؤن ہو جاتا تھا، مہنگائی ایک دم کم ہو جاتی تھی، کیونکہ مال سیدہ کا آ گیا ہے، مال خاتون جنت کی ماں کا آ گیا ہے، ماں مصطفیٰ جان رحمت کی ہونے والی بیوی کا آ گیا ہے، مال ملکہ جنت کا آ گیا ہے۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مال ملک شام کی منڈی میں پہنچتا تھا، ایک دم بھاؤ نیچے آ جاتا تھا، مہنگائی ایک دم نیچے دھراشی ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا ان کے سینے میں عورت کا دل نہیں ہے؟ کیا ان کے سینے کے اندر عورت والے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کے سینے کے اندر عورت والی محبت نہیں ہے؟ کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں عورت کی ماں کی ممتا نہیں؟ یقیناً ممتا ہے۔ آؤ میری قوم کی بیٹیوں، آج تم جلسے میں آؤ تو منہ کھول کر آؤ، آج تم بازاروں میں جاؤ تو منہ کھول کر جاؤ، آج تم مارکیٹوں میں جاؤ تو منہ کھول کر جاؤ، آج ہونٹوں کو لال کر کے جاؤ، آج گالوں پہ تم پاؤڈر لگا کے جاؤ، لیکن آؤ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، تم تو ہاؤس وائف ہو، ہاؤس وائف، تمہارے پاس کوئی تجارت کے لیے سامان نہیں، تمہارے پاس کوئی تجارت کے لیے دکان نہیں ہے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو میرے نبی کی پہلی بیوی ہے، وائف آف دا پروفٹ محمد الرسول اللہ ہے، اسلام کی پہلی ماں ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔
اسلام کی پہلی ماں ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اسلام کے فالوروں کی عظیم ماں کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ جب یہ تجارت کرتی ہیں ملک شام میں ان کا مال سیل ہونے جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پوچھو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کبھی آپ نے پردہ ہٹایا؟ جبکہ اس وقت مصطفیٰ سے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی، آیت پردہ کا نزول بھی نہیں ہوا تھا۔ جس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تجارت کرتی تھی آیت پردہ بھی نازل نہیں ہوئی، مصطفیٰ سے نکاح بھی نہیں ہوا، لیکن پاک دامنی کا عالم یہ تھا، ان کے پردے کا عالم یہ تھا۔ مکے کا ایک سے ایک بڑا انسان چاہتا تھا کہ میرا نکاح خدیجہ سے ہو جائے، ایک سے ایک مالدار انسان چاہتا تھا میرا نکاح خدیجہ سے ہو جائے۔ ہم نے مکہ کے سرداروں سے پوچھا، اے مکہ کے سرداروں اتنا بتاؤ اب خدیجہ سے نکاح کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو مکہ کے لوگوں کا انٹرویو سنو، جواب سنو، آنسر سنو۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا ہم سیدہ سے اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ کی دھرتی پر سیدہ خدیجہ سے زیادہ پاک دامن کوئی عورت نظر نہیں آتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھے ان سے پوچھو آیت پردے کا نزول بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا ہے، اور میرے سرکار کا بھی عقد پاک بھی ان سے نہیں ہوا ہے۔ دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں، ایک شوہر کا نام ابو حالہ تھا، دوسرے شوہر کا نام عتیق تھا۔ یہ دو شوہروں سے وڈو ویمین بن چکی ہے، دو شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن حسن بے مثال ہے، جلوے بے مثال ہے، رانائی بے مثال ہے، عظمت بے مثال ہے، کردار لاجواب ہے، اخلاق لاجواب ہے، دولت بے مثال ہے۔ مکہ کا ہر انسان یہی چاہتا تھا کہ خدیجہ میری بیوی بن جائے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ابو حالہ اور عتیق کے انتقال کے بعد کسی کی بیوی بننا گوارا نہیں کیا، اپنی عظمت کو بچا کے رکھا، اپنی آبرو کو بچا کے رکھا، اپنے پردے کو بچا کے رکھا۔ اب اندازہ کرو جس زمانے میں آیت پردے کا نزول بھی نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم نافذ بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں سیدہ نے اتنا پردہ کیا ہے، اس زمانے میں سیدہ نے اتنا پردہ کیا ہے، تو سوچو آیت نزول کے بعد ان کے پردے کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ سے نکاح کے بعد ان کے پردے کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ آؤ میری قوم کے تیلی پورا اور ضلع سنبھل صوبہ اتر پردیش کے مسلمانوں، آؤ اپنے نبی کی پہلی بیوی کی عظمت کو سماعت کرو۔ سیدہ نے کتنی عظمت کا اعلان کیا ہے، کتنی پاک دامن وہ عورت گزری ہے۔ ملک شام میں تجارت ہو رہی ہے لیکن پردے کی حفاظت ہو رہی ہے، گلیوں میں مال بک رہا ہے لیکن پردے کی حفاظت ہو رہی ہے، ودیشوں میں تجارت چل رہی ہے لیکن پردے کا اتنا عمل ہو رہا ہے۔ اے سیدہ خدیجہ آخر یہ تو بتا تو نے یہ پردہ کس کے کہنے سے کیا تھا؟ ابھی تو آیت پردہ نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی تیرا نکاح مصطفیٰ کریم سے نہیں ہوا ہے، پھر تو نے یہ پردہ کیوں کیا تھا؟ تو سیدہ کا پیارا جواب سنو تیلی پورا ضلع سنبھل کی عورتوں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا ارے پردہ جو ہے پردہ کسی اور کی دین نہیں، عورت کے زیور کا نام پردہ ہے، عورت کی آبرو کا نام پردہ ہے، عورت کی عزت کا نام پردہ ہے، عورت کی حفاظت کا نام پردہ۔ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اکارڈنگ ٹو دا شریعت ابھی پردہ نازل بھی نہیں ہوا ہے لیکن سیدہ پیغام دے رہی ہے پردہ تو عورت کا گہنا ہے، پردہ تو عورت کی شان ہے، پردہ تو عورت کی آبرو ہے، پردہ تو عورت کا وقار ہے، پردہ تو عورت کی عزت ہے، اور پردہ تو عورت کے لیے ایک ایسا آہنی دروازہ ہے کہ سارے دروازے ختم ہو سکتے ہیں۔ عورت اگر پردے میں آ جائے تو دنیا پردے میں آ جائے گی، سبحان اللہ۔ اب میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، اتنی خوبصورتی کی ملکہ ہیں سیدہ خدیجہ جو میرے نبی کی پہلی وائف ہے، فرسٹ وائف ہے، دو شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے باوجود پردے کا اتنا اہتمام ہے۔ آج ایک ہماری بہن ہے، آج ایک ہماری بیٹی ہے، آج ایک ہماری شہزادی ہے، وہ بے مقصد بے پردہ ہو رہی ہے، ہونٹوں پہ لالی لگی ہے اس کو پرواہ نہیں، گالوں پہ کریم لگی ہے اس کو پرواہ نہیں۔ میں نہیں کہتا تم گالوں پہ کریم مت لگاؤ، میں نہیں کہتا تم میک اپ مت کرو، خوب میک اپ کرو، لیکن یہ تمہارا میک اپ کسی دنیا دار کے
یہ نہیں تمہارے شوہر نامدار کے لیے ہونا چاہیے، یہ تمہارے جلوے تمہاری شوہر کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری جوانی تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری خوبصورتی تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، تمہارے بالوں کی سیاہی تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری چہرے کی جوانی تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر تو نے اپنی جوانی کو اپنے شوہر کے لیے قربان کر دیا تو تیرا نبی بھی راضی ہو جائے گا اور تیرا خدا بھی راضی ہو۔